بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے میرے جگر کا ٹکڑا کے الفاظ استعمال فرماتے، ان سے بے پناہ محبت فرماتے۔ کبھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد کے بعد سب سے پہلے اکثر اپنی نور چشم سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹی کی ولادت پر کوئی باپ شرمندہ ہوتا، نہ ندامت سے سر جھکاتا، نہ بیٹی کے وجود کا بوجھ سمجھتا اور نہ ہی بیٹی کے جہیز اور شادی کی فکر سے اس کی کمر میں زخم آتا۔ لیکن مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب بیٹی کا وجود پھر سوال نشان بن گیا۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے، پیدا کرنے والی تو ذات صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ وہی ہے جس کو چاہتا ہے لڑکا بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی بنا دیتا ہے۔ اس میں بیویوں کا کوئی عمل دخل نہیں، میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے، پیدا کرنے والا تو صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے۔ ایک شخص کے یہاں صرف بیٹیاں تھیں، ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس طرح اس کے یہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اس کی بیوی کے یہاں پھر ولادت متوقع تھی، وہ ڈرتا رہا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کج فہمی پر غور کیجئے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اسے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر لے گئے تو دیکھا کہ اس کی بیٹی وہاں کھڑی تھی، جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر لے گئے تو وہاں اس کی تیسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کا دفاع کرتی۔ عرض یہ ہے کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کا کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7ویں دروازے باقی تھا، فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چلے دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اسے معلوم ہو گیا جو نیت اس نے کی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی، اور اس نے رب العزت کے یہاں حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا پر راضی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔